أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وسرورا
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین ترین موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج انشاءاللہ ہم اپنی 22ویں سحری کریں گے، یعنی دوزخ سے نجات کا عشرہ شروع بھی ہو چکا اور بہت تیزی کے ساتھ ناظرین اب وہ رواں دواں بھی ہے، اس تیقن کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے، اور یہ جو تکالیف اس وقت امت مسلمہ کے اوپر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تکالیف کو ختم فرما دے. آج ایک ایسی ہستی ناظرین، ایک ایسی ہستی کا ذکر پاک ہے کہ جن کا ذکر جب بھی زبان پر آتا ہے تو ایک عجیب حلاوت کا احساس ہوتا ہے. چونکہ ہے بھی آپ حلیمہ، اس لیے حلاوت کا تو احساس ہوگا. ایک عجیب احساس ہوتا ہے صاحب، ایک عجیب مٹھاس کا احساس ہوتا ہے، ایک عجیب الفت ہوتی ہے، ایک عجیب محبت ہوتی ہے، اور ایک عجیب عقیدت ہوتی ہے جس کو آپ الفاظ میں اگر پرونا چاہیں تو پرو نہیں سکتے. آپ اگر چاہیں کہ صاحب اس ہستی کی بارگاہ میں اپنے ہدایے پیش کروں، آپ کے ہدایے میرے ہدایے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے، ان کے مراتب بہت بلند ہیں، ان کے رتبے بہت بلند ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، ان کے بخت بہت اونچے ہیں صاحب، ان کے نصیبہ بہت اونچے ہیں، ان کا رتبہ، ان کا مقام اتنا بلند ہے ناظرین کہ ہم اپنے سروں کو اٹھا کر بھی اگر ان کے مقام کو دیکھنا چاہیں تو ہم ان کے مقام کی ابتدا کو نہیں دیکھ سکتے، انتہا کو تو چھوڑ دیجئے. یعنی سوچئے، ذرا تصور تو کیجئے اور ذرا ویژولائز کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک پلان کے تحت مربوط انداز سے اس کائنات میں اتارا گیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کوئی بھی قدم اللہ کے حکم کے بغیر اٹھا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنے والا ایک ایک قدم منشاء الہی کے مطابق تھا. یوں کہیے کہ ایک ڈیوائن جو پلان تھا اللہ تعالیٰ کا، اس ڈیوائن پلان کے تحت تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی پلان سے یا کسی بھی قدم سے ڈیویٹ کر جائیں. جو رب نے فرمایا میرے رسول نے وہ کیا، یہ تو طے شدہ بات ہے ناظرین. اور بات وہ یہ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہی فرمایا جو اللہ نے فرمایا، اور جو اللہ نے فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا بنی. ہو ہی نہیں سکتا ناظرین. اب آئیے ذرا اس بات کو ذرا ایک سٹیپ اور آگے بڑھائیے. جب یہ طے ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قدم اللہ کی منشا کے خلاف نہیں ہو سکتا، خلاف تو چھوڑیے صاحب، یعنی جس طرح سے رب نے چاہا اسی انداز سے ہوگا، تو یہ بھی طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے ملنے والے ہوں گے وہ بھی رب کی رضا کے مطابق ہی ہوں گے، رب کے فیصلے کے مطابق ہوں گے. میں ابھی دشمنوں کی بات نہیں کر رہا، آج تو چونکہ محبتوں کی بات ہونی ہے تو محبین کی بات کروں گا میں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی محبت کا اظہار کرے اور اس میں اللہ کی منشا شامل نہ ہو. یہ قدرت نے طے کر لیا کہ کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی باغ کو سنبھالے گا، کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وضو کا پانی پیش کرے گا، کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی نالین پاک کو اٹھا کر اپنے سر پر سجا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں سجائے گا، کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پانی پیش کرے گا، کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کرے گا، کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کرے گا، کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوتوں میں ان کا رازدار
کردار بنے گا؟ کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوتوں میں ان کی محفل کا حصہ بنے گا؟ کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں ہر آول دستے کا کردار ادا کرے گا؟ کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ڈھالے کائنات کے سامنے ڈھال بن کر اپنی جان کو قدمین شریفین پر نثار کر کے اپنے آپ کو دنیا اور مافیا میں سرخرو کرے گا؟ یعنی ایک ایک انداز دیکھ لیجئے اور ایک ایک شخص دیکھ لیجئے، کوئی ایسا شخص نہ ملے گا آپ کو اس دنیا میں جو ڈیوائن فیصلوں سے ہٹ کے ہو، جس کا نام اللہ نے اتار دیا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے والا غلام بن جائے گا۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب آئیے ذرا تصور میں چلتے ہیں حجرہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا میں۔ آئیے ذرا اپنی عقیدتوں کو مجتمع تو کیجئے، آئیے ذرا ایمان کی حلاوت کو مزید جو ہے چمکانے کی کوشش تو کیجئے، آئیے ذرا اپنی محبتوں کو اور ادب کو مزید با ادب بنائیے، مؤدب بنائیے، ادب کو مؤدب بنائیے، اور آئیے چلیں اس حجرے میں جو حجرہ اس کائنات کا سب سے زیادہ حسین ترین حجرہ ہے، جو اس کائنات کا سب سے زیادہ خوشبودار حجرہ ہے، جو اس کائنات کا سب سے زیادہ معتبر حجرہ ہے، جو اس کائنات کا سب سے زیادہ متبرک حجرہ ہے، جو اس کائنات کا سب سے زیادہ محتشم حجرہ ہے، جو اس کائنات کا سب سے زیادہ خوشبودار حجرہ ہے، جو اس کائنات کا انتہائی حسین ترین حجرہ ہے، جسے ہم بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کا حجرہ کہتے ہیں، کہ اس حجرے میں اس کائنات کے تاجدار تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ظاہری طور پر اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اب سوچئے عرب کے ماحول کے مطابق کسی کی ڈیوٹی لگنی ہے کہ جس نے بچے کی خدمت گزاری کرنی ہے، اور بچہ بھی کوئی عام بچہ نہیں ہے، بچے بھی وہ ہیں جو وجہ وجود کائنات ہیں، وہ ننھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خدمت کے لیے کسی کو چنا جانا ہے۔ اور ذہن میں رہے کہ میں نے کچھ جملوں پہلے یہ جملہ ادا کیا تھا کہ یہ ڈیوائن فیصلے ہیں، اللہ نے ایک ایک کو منتخب کر لیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ارے جس نے وضو کا پانی پیش کرنا ہے جب وہ بھی منتخب شدہ اللہ کی طرف سے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جس ہستی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مامتا کا لمس دینا ہے، اپنی مامتا کی چھیاں دینی ہے، اپنے دامن سے وابستہ کرنا ہے، اپنا دودھ ان کے وجود میں منتقل کرنا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر ہوں۔ اب انتخاب ذرا سوچئے کیسا ہے کہ عربوں کی تعداد میں مسلمان آ چکے ہیں، عربوں کی تعداد میں مسلمان آئیں گے۔ اس وقت اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، ظاہری اعلان نبوت نہ ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہستی کو چن لیا تھا۔ وہ ہستی وہ تھی کہ جب وہ مکہ پاک میں تشریف لاتی ہیں تو ہر ایک نے انکار کر دیا تھا، ہر دروازہ ان کے لیے بند ہو چکا تھا، اور ہر دروازے کے بند ہونے کے بعد ایک مایوسی کی کیفیت تھی کہ سب کو بچے مل چکے ہیں لیکن مجھے بچہ کیوں نہ ملا۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ آج ان کا بخت چمکنے والا ہے۔ بظاہر گھروں کے دروازے بن ہو چکے ہیں، لیکن ان کے بخت کا جو دروازہ کھلنے والا ہے، ان کے نصیب کا جو دروازہ کھلنے والا ہے، ان کے مقدر کا جو دروازہ کھلنے والا ہے، وہ دروازہ رہتی دنیا تک ان کے نام کو دنیا میں بھی تابناک کر دے گا اور آخرت میں بھی تابناک کر دے گا۔ وہ ہستی کون ہے ناظرین؟ وہ ہستی حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ذرا تصور تو کریں، اور کیا مٹھاس ہے اس تصور کی کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ننھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، دائی حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا آپ تشریف لاتی ہیں اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اپنا دست مبارک رکھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ایک ایسی مسکراہٹ ہے جس مسکراہٹ سے نور نکلا ہے اور آسمانوں تک چلا گیا ہے۔ اس نگاہ کے اوپر قربان جائیے جو نگاہ اللہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائی۔ ذرا سوچیے ناظرین، وہ تصور کیا ہے؟ میں قربان جاؤں اس گود کے لمس کے اوپر جو گود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ میں قربان جاؤں ناظرین، اس سواری سے میں سوال کروں کہ تو نے کیسا محسوس کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا تجھے لمس ملا تو تجھے معلوم ہوا کہ تو مردار تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تجھ میں ایسی جان ڈال دی کہ پھر تو دوڑتی تھی اور ساری سواریاں تیرے پیچھے پیچھے آتی تھی۔ میں قربان جاؤں ناظرین، قربان جاؤں اس لمس کے اوپر جو لمس حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نصیب ہوا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ حجرہ، اس حجرے کی کیسی شان ہے۔
بنو سعد کے قبیلے کی کیسی شان ہے ناظرین، اس سرزمین کی کیسی شان ہے، ان در و دیوار کی کیسی شان ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے کہ اس انگنا میں، جو انگنا حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا انگنا ہے، اس انگنا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کو دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر کر کے وہ دیواریں جو ہیں وہ نور سے منور ہو جایا کرتی تھی۔ عالم یہ ہوتا تھا کہ جو بکریاں آپ کے پاس موجود تھی وہ تو تر و تازہ ہو گئیں، اللہ نے ان کے تھنوں میں تو دودھ عطا کر دیا، اللہ نے ان کو مزید برکتیں تو عطا کر دی، لیکن کمال یہ تھا کہ لمس تو ان بکریوں کو نصیب ہوتا تھا جو حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی تھی، لیکن بنو سعد کی جتنی بکریاں آ جاتی تھی سب ان بکریوں کا لمس پا کے بابرکت ہو جایا کرتی تھی۔ کیا ہی شان ہے، کیا ہی شان ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا ایک جگہ فرماتی ہیں، روایات میں آتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر تشریف فرما ہے اور آپ چاند سے کھیلتے ہیں، چاند سے کھیلتے ہیں، جہاں سے آپ کی انگشت مبارک جاتی تھی وہاں چاند ہو جایا کرتا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ نظارہ اللہ تعالیٰ نے جناب عباس علیہ السلام کو بھی تو دکھایا تھا، وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو وہاں وہ جو نظارے دیکھتی ہوں گی ان نظاروں کا کیا ہی کہیے، ان چشمان مبارک کا کیا کہیے جو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کیا کرتی ہوں گی۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم آپ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت شائمہ جن کو شیمہ کہا جاتا ہے، حضرت شائمہ سلام اللہ علیہا، میں قربان جاؤں 5 برس آپ کی عمر روایتیں بتاتی ہیں، 5 برس اپنی ننھی سی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاجدار کائنات کو لیے گھوما کرتی تھی، تفاخر سے گھوما، بھائی بھائی کہہ کے پکارا کرتی تھی، بھائی سے پیار کیا کرتی تھی، ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، اور دعاؤں کا انداز دیکھیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بھی کرتی تھی، ان کو پیار سے گود میں بھی لیتی تھی، ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں بھی کرتی تھی، اور یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے رب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے زندہ رکھ تاکہ میں انہیں پہلے جوان ہوتے پھر رہنما بنتے دیکھ سکوں، اور ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو شکست دے دے، اور میرے اس بھائی کو ہمیشہ کے لیے عظمت عطا فرما دے۔ بھئی وہ کون سی نگاہ تھی حضرت شائمہ کی، کون سی نگاہ تھی؟ ایمان تو نہیں لائی تھی اس وقت وہ، لیکن وہ کون سی نگاہ تھی جو دیکھ رہی تھی کہ یہ وہ ہیں جو ایک وقت آئے گا کہ امت کے رہبر بنیں گے، یہ وہ ہیں جو ایک وقت آئے گا کہ امت کے رہنما بنیں گے، یہ وہ ہیں جو ایک وقت آئے گا کہ امت کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گے، یہ وہ ہیں جو ایک وقت آئے گا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج سجائے ہوئے دنیا کے اوپر اپنی رحمتوں کو نثار کریں گے، نچھاور کریں گے، اور یہ وہ ہیں جن سے دنیا بھی فیضیاب ہوگی اور یقیناً آخرت میں گناہگار بھی فیضیاب ہوں گے۔ میں اور آپ ناظرین اس منصب کو پہچان ہی نہیں سکتے جو منصب اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا۔ بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جس انداز سے حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نے اپنا سب کچھ واری کر دیا، سب کچھ واری کر دیا، وہ ہے نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ جو احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ذرا سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کتنی توقیر اور تکریم کیا کرتے تھے کہ اپنی ماں کے بعد ان کو ماں بلایا کرتے تھے، اپنی ماں کے بعد۔ اور عالم یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے نا، تاریخ کے جھروکوں میں ذرا جھانک کے دیکھیے، 2 واقعات ملتے ہیں، ایک واقعہ مکہ پاک کا ہے، ایک واقعہ مدینہ پاک کا ہے۔ مکہ پاک میں کہتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کو کئی بکریاں، کئی اونٹ، کئی مال و دولت عطا کرنے کے بعد، ان کو دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو راضی کرتی ہیں، اور مدینہ پاک کی گلیاں اور مدینہ کا آسمان آج بھی گواہ ہے کہ جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں تو میرے سرکار اپنی نشست سے کھڑے ہو کر اپنی چادر کو بچھا کر اپنی ماں کے بعد جو ماں ہے ان کا استقبال فرماتے ہیں اور ان کو عطا کرتے ہیں۔ بس جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مقام دے دیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا سب کچھ نثار کر دیں، خدا کی قسم امت کو چاہیے کہ وہ سر جھکا کر ان کی بارگاہ میں ان کی توقیر اور ادب کے تقاضے اسی انداز سے پورے کریں جس انداز سے پورے کرنے کا حق ہے پوری کائنات،
پوری کائنات کے مناصب رکھیے ایک طرف، پوری کائنات جتنے ڈیزگنیشنز ہیں سوچ لیجئے اپنے ذہن میں کہ وہ تمام ڈیزگنیشنز کیا ہو سکتے ہیں، وہ سارے ڈیزگنیشنز ایک پلڑے میں رکھیے، اور ایک پل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی خدمت گزار کا دوسرے پلڑے میں رکھیے، وہ پلڑا بھاری ہے، وہ تمام مناصب ہیچ ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ پلڑا وہ ہے کہ جس پلڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار کا وہ لمحہ پڑا ہے جس لمحے نے آپ کو دنیا میں بھی ممتاز کر دینا ہے اور آپ کو آخرت میں بھی ممتاز کر دینا ہے۔ تو جنہوں نے ایک روایت کے مطابق 4 برس، ایک کے مطابق 5 برس اور ایک کے مطابق 6 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح و شام دیکھے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں سنائی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا ہو، پانی پیش کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ہو، ان کو عیسائیوں سے محفوظ رکھا ہو، یہودیوں سے محفوظ رکھا ہو، دشمنوں سے محفوظ رکھا ہو، اور اس انداز سے پرورش کی ہو جس انداز سے ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ نہ میں سمجھا سکتا ہوں، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی آدمی اس کو واضح کر سکتا ہے۔ بس حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، وہ اسم با مسمہ ہیں، وہ حلیمہ بھی ہیں اور وہ سعدیہ بھی ہیں کہ جن کی سعادتوں کو نہ آپ پہنچ سکتے ہیں اور نہ میں پہنچ سکتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ پرنس آف قوالی جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں، جملہ بالکل غلط نہ ہوگا کہ جو ہم سب کی محسنہ ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ناظرین آج ہم انتہائی مٹھاس کے ساتھ اپنے ہدایے پیش کر رہے ہیں، اور میں گزارش کروں گا تمام ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بلکہ سب سے تمام مسلمانوں سے، آئیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے محسنوں کو یاد بھی کریں، ان کا ذکر بھی کریں، اور پھر ان کی یادیں تازہ کر کے اپنی روح کے اندر خوشبو کی طرح بسانے کی بھی کوشش کریں۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا، آپ کا ذرا ایک انٹروڈکشن، ایک خاندانی تعارف بتلائیے، اور اس زمانے میں کیا آپ کے حالات تھے وہ بھی بتلائیے، کس طرح سے یہ جو ایک وہاں پہ سوچ تھی عرب ورلڈ کے اندر کہ بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو ایک ہوادار ماحول میں کیوں بھیجا جاتا تھا، اور پھر سرکار علیہ السلام نے، میں چاہتا ہوں ابتدا میں وہ جملے آ جائیں تاکہ لوگ ذرا سمجھیں کہ کیا خراج تحسین پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت خیال ہے، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، سبحان اللہ۔ جن دوستوں کو لفظ پھبن کی معنویت کا ادراک ہے وہ اس لفظ کا بہت زیادہ حظ لیں گے کہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس پھبن کو دیکھنے والی ہستی کا نام سیدہ حلیمہ سعدیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا، آپ کو رب ذوالجلال نے جو مقام، مرتبہ، شرف، عزت، عظمت عطا کی ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی، کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی۔ مطلب دیکھیں نا کہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جنہیں دیکھتے ہی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بے قرار ہوتے ہیں، اور بے قراری میں کہتے ہو میری امی جی آ گئی، میری امی جی آ گئی، میری امی جان آ گئی۔ اللہ آپ کا جو مین قبیلہ ہے وہ بنو حوازن ہے، اس کے نیچے سب قبیلہ جو ہے وہ بنو بکر ہے، پھر اس سے نیچے بنو سعد ہے، اور اس سے نیچے آل زویب ہیں۔ اوکے، یعنی آل زویب، آپ اس خاندان سے بلونگ کرتی ہیں۔ اوکے۔ اور جو بھائی میں حیران ہو رہا تھا کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کو ناموں میں سے سب سے حسین نام عبداللہ لگتا ہے۔ واہ،
عبداللہ. سبحان اللہ. تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس تعلق میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام بھی عبداللہ ہے. سیدہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے جو حضور کے رضائی بھائی ہیں ان کا نام بھی عبداللہ. کیا بات ہے. اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کے دادا جان کا نام بھی عبداللہ. اللہ اکبر. اللہ. ان کے دادا جان کا نام بھی عبداللہ. اللہ اکبر. اللہ. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو آپ نے شروع میں ڈیوائن سسٹم کی بات کی نا، اور قسام ازل کی تقسیم کی بات کی کہ وہ ازل میں ہی اس نے یہ ساری جو سعادتیں تھیں یہ بانٹ دی تھی. آپ کے دادا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا ابو، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے دن قریب آئے، یہ سبل الہدا والرشاد میں یہ پوری روایت موجود ہے، تو میرے کانوں میں نا کچھ شعر بار بار آتے تھے. اچھا. بار بار کچھ شعر آتے تھے. اچھا. اور وہ شعر کیا تھے؟ وہ شعر یہ آتے کہ ان ابن آمنۃ الامین محمدا خیر الانام و خیرۃ الاخیار لا تسلمنہ الی سواہ انہ امر و حکم جاء من جبار. وہ شعر بار بار یہ آتے تھے کہ دیکھو یہ جو آمنہ کے گھر میں پھول کھلنے والا ہے، ماں بھی آمنہ ہے، خود بھی امین ہے، اور جنہوں نے آ کے اس کو پرورش کے لیے لے کے جانا ہے ان کا نام اور لقب بھی رب نے امینہ رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ امینہ ان کا نام ہے. ما ان لہ غیر الحلیمۃ مردئن نعم الامینۃ ہی علی الابرار. سبحان اب ایک ہی پیغام میں امین بھی آ گیا، آمینہ بھی آ گیا، امینہ بھی آ گیا. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے بعد سیدہ آئی ہیں لینے کے لیے، تو دادا ابو نے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے بیلونگ کرتی ہیں؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا جی میں قبیلہ سعد سے آئی ہوں. ان کا تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا میرا نام ہے حلیمہ. ہائے ہائے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک وجد کی کیفیت آئی. اللہ اکبر. اور آپ نے جو جملے کہے وہ سننے والے کہتے ہیں بخن بخن حلم وسعد. واہ واہ واہ. حلم بھی آ گیا اور سعادت بھی آ گئی. سعادت بھی آ گئی. واہ. اچھا یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہتا ہوں جو آپ نے خراج عقیدت کی بات کی ہے. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعجاز یہ بھی تھا کہ عرب کا جو وفد آپ سے ملاقات کے لیے آتا نا، آپ اس کے لہجے میں بات کرتے. اچھا. آپ اس کی لینگویج میں بات کرتے. واہ. مطلب ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ نہد کے کچھ لوگ آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان سے بڑی فصاحت میں بات کی. جب وہ چلے گئے نا تو حضرت علی شیر خدا جو باب و مدینۃ العلم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن بنو اب واحد، ہم بیٹے تو ایک ہی باپ کے ہیں، ٹھیک، ایک ہی دادا کی اولاد ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ نرا کا تکلم وفود العرب ما لا نفہم اکثرہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی. اللہ اکبر. جو ہماری، یہ حضرت علی شیر خدا کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی. اللہ اکبر. اب دیکھیں کتنا بڑا خراج عقیدت ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ادبنی ربی، یہ سارے علوم کے سمندر میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں. اللہ اکبر. فاحسن تادیبا، اور اس نے سکھانے میں حسن و کمال کو اپنے عروج پہ پہنچایا ہے. سبحان اللہ. اور ظاہری وسیلہ کیا بنایا ہے؟ انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح پتہ کس لیے ہوں؟ ربیت فی بنی سعد، میری پرورش سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوئی. سبحان اللہ. ان کے گھر میں ہوئی. سبحان اللہ. یہ فصاحت و بلاغت و سلاست میں نے سیدہ کے گھر سے سیکھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اتنا بڑا ٹریبیوٹ. اللہ. اس قبیلے کی نا دو بڑی اور بھی شانیں تھی، میں صرف ان کو دو جملوں میں عرض کرتا ہوں. ایک شجاعت و بہادری. واہ. پورے عرب میں ان جیسے تیر انداز کوئی نہیں تھے. کیا کہنے. پورے عرب میں ان جیسی نیزہ بازی کرنے والے کوئی نہیں تھے. کیا کہنے.
اور پورے عرب میں ان جیسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ نجابت و شرافت بھی کسی کے پاس. سبحان اللہ. اور یہ دونوں باتیں یوں پروو ہو جاتی ہیں. ایک تو ظاہر ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فصاحت و بلاغت کا فرمایا, اور آگے جا کر میں ذکر کروں گا آپ میں سے کسی شخصیت سے کہ وہ جس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نے دشمنوں سے سرکار علیہ السلام کو محفوظ رکھا, تو وہ بہادری, مطلب مردوں کا کیا عالم ہوگا جب خواتین میں یہ عالم تھا. اچھا اب مفتی صاحب ذرا بتائیے, ظاہر یہ ایسا موقع ہے, میں ابھی جب ابتدا میں بات کر رہا تھا کہ کوئی اگر ایک لمحے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں ان کا خدمت گزار بن جائے تو اس کے بختوں کا کیا کہنا, اس کے چمکنے کا کیا کہنا. تو حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے بخت جس طرح چمکے صاحب کے, مطلب آپ کو 4 برس یا 5 برس یا 6 برس مستقل خدمت گزاری, ایک تو یہ بات. دوسرا یا کسی اور کی نہیں, تاجدار کائنات کی خدمت کا موقع ملا, یہ کتنا بڑا شرف ہے, بتلائیے ذرا. سبحان اللہ, بہت خوب. جنید بھائی, آج تذکرہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, اور کیا خوب ذکر خیر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے سے ہم سے راضی ہو جائے. آمین. دیکھیے, یوں تو ماں کا نام اور ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بے بدل اور بے مثل بنایا. بے شک. مگر جن کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رشتہ نصیب ہوا تو وہاں تو یہ بے مثلیت بھی اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے. کوئی سوال کرنے والا کر سکتا ہے, چونکہ فتنے کا دور ہے, عقل کی بنیاد کے اوپر لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. بھئی آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا حضرت حلیمہ سعدیہ نے, تو کیا ان کا بھی موضوع بنتا ہے کہ اس کے اوپر پورا پروگرام آپ کر رہے ہیں؟ تو میں صرف ان عقل کے جو علم بردار ہیں ان کے سامنے صرف یہ نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پڑھ لیجئے قرآن مجید کو, اور تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کا ذکر خود قرآن مجید کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے اس مقام پر کہ جب آپ کی والدہ نے ان کو صندوق میں رکھ دیا, دریا میں چلا دیا, اور ساتھ ساتھ آپ کی بہن جا رہی ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں, اس مقام پر قرآن مجید نے جو بات کی ہے نا, وہ آیت مبارکہ میں پڑھنا چاہتا ہوں, جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس رضاعت کا ذکر کرنا یہ سنت خدا ہے. لہذا آج آپ اور میں اگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رضاعت کا اور آقا علیہ السلام کی رضائی ماں ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو یہ تذکرہ خود قرآن کر رہا ہے اور یہ سنت الہیہ میں آتا ہے. تو پھر سوچئے کہ اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا اور اجر کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اس سے قبل کسی اور کا دودھ پینا ہم نے حرام کر دیا تھا, منع کر دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ پینا یہ فی نفس ہی جائز تھا, مگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس حکمت کے پیش نظر اللہ پاک نے منع فرما دیا. پھر فرمایا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت, تو وہ جو بہن ساتھ چل رہی تھیں تو وہ وہاں پہنچی, انہوں نے کہا میں تمہیں ایک ایسے گھر والے بتاؤں کہ جو اس کی کفالت بھی کریں اور اچھی طرح پرورش بھی کریں اور نصیحت بھی کریں. انہوں نے کہا بتائیے. تو قرآن نے کہا فرددناہ الی امہ, پھر ہم نے لوٹا دیا انہیں ان کی اس ماں کی طرف, حقیقی ماں کی طرف. اب جس لفظ کے لیے میں نے آیت مبارکہ پڑھی وہ 2 چیزیں تھیں, مرادے اور یہ لفظ. فرمایا تقرّ عینھا, ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں انہیں دیکھ کر. یہاں قرآن ماں کا جس رشتے کی جو حلاوت بیان کر رہا ہے کہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر, شہزادے کو دیکھ کر. تو جب ہم آقا علیہ السلام کی رضاعت کو دیکھتے ہیں تو دیکھیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا شان ہے کہ آپ کی آقا علیہ السلام کی جو حقیقی والدہ ہیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا, کل آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ان کو 6 سال میسر آتے ہیں. ٹھیک. اور ان میں سے 4 سال یا 5 سال یا 6 سال ہی وہ روایات کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ کو میسر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کے بچپن کے وہ حسین لمحات اور اس کی سعادت جتنا حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی اتنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں نہیں رکھی.
اور وہ کیوں تھا کہ حضرت آمنہ کو جو نسبت حاصل ہو گئی تھی حقیقی ماں ہونے کی وہ تو لازوال تھی، اس کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر کسی اور کو نوازنا تھا خدمت مصطفیٰ سے، صحبت مصطفیٰ سے، زیارت مصطفیٰ سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو صحبت اور خدمت کی سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کو عطا ہوئی۔ اچھا دیکھیے یہ جو ماں کا رشتہ ہے، رضائی ماں اور حقیقی ماں، اس میں بات کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ماں اس اعتبار سے مائیں تین ہو سکتی ہیں، یا تو ماں ہے حقیقی، ٹھیک ہے، یا ماں ہے رضائی، دودھ پلانے والی، اور جہاں رشتہ ہو جاتا ہے تو ساس جو ہے وہ بھی مصاہرت کے رشتے کے اندر ماں کے درجے پر کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین ماؤں کے رشتے ہیں جنہیں قرآن نے بیان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا جن جن خواتین کا، ان میں یقیناً سر فہرست تو حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، مگر یہ کہ بعض جو سیرت نگار ہیں ان کے مطابق اس کا عدد 10 تک جاتا ہے، 10 تک جاتا ہے، بعض کے مطابق اس کا عدد 7 تک جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعض نے 6 بھی بیان کیا، اور ان میں بنو سلیم کی 3 خواتین تھیں، تینوں کا نام ہی عاتقہ تھا، عاتقہ، اور اس کو جمع کریں تو وہ لفظ بنتا ہے عواتق، اور یہ بھی آقا علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، اور اپنی فصاحت اور بلاغت کا جیسا کہ پروفیسر صاحب نے ذکر کیا، آقا علیہ السلام نے اسے اپنے فخر کے طور پر بیان فرمایا کہ میں عواتق کا دودھ پینے والا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے گویا اس کو بھی بیان فرمایا۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے سویبہ یا صوبیہ دونوں طرح سے یہ تلفظ پڑھا جا سکتا ہے، ان کا دودھ پیا، حضرت ام ایمن کا دودھ مبارک پیا جو حضرت آمنہ کی خادمہ تھی، ان کا دودھ پیا علیہ السلام جی، اور خولہ بنت المنذر ان کا دودھ پیا، اور ام فروہ بنو سعد کی ہی ایک اور خاتون تھیں، ان کا بھی آقا علیہ السلام نے دودھ مبارک پیا۔ تو آقا علیہ السلام نے جہاں جہاں جس کو جو خدمت اور سعادت کا موقع عطا فرمایا، یہ اللہ کی عطا تھی اور ان کے دنیا اور آخرت کے مقدر کو چمکانا مقصود۔ اور آپ یہ دیکھیے کیسا معاملہ ہے، اگین وہی بات جو ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ سب اللہ کا چناؤ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو چنا، اور کیسا چنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام بھی چمکتا رہے گا، ان کے پورے خاندان کا نام بھی چمکتا رہے گا، ان کے قبیلے کا بھی نام چمکتا رہے گا، اور ہر عاشق جو ہے اپنا سر جھکا کے ان کا ذکر کرتا رہے گا۔ اچھا بھائی ذرا ڈاکٹر صاحب، حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا ظاہر جس انداز سے یہ سارا اگین وہی بات کہ سارے دروازے بند، مایوسی کی کیفیت، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ جیسے میں ابتدا میں کہہ رہا تھا نا کہ اصل تو بخت کا دروازہ آپ کے لیے کھلنے والا ہے، تو ان کے قبیلے کو سرکار علیہ السلام کے صدقے خاص طور پہ جو رفتیں نصیب ہوئیں، جو برکتیں نصیب ہوئیں، جو کرم نوازیاں ہوئیں، جو فضل ہوا، اس کے بارے میں بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی سچ تو یہ ہے کہ میں تو ابھی تک آپ کے انٹرو کے سحر میں ہوں، جس طرح خوبصورت آپ نے بیان فرمایا، جزاک اللہ، اور اس پہ مستضاد قبلہ پروفیسر صاحب کی گفتگو اور حضرت کی گفتگو، جزاک اللہ، اور جتنے پیار سے، محبت سے، رچاؤ سے یہ مضمون ذکر ہو رہا ہے، یقیناً یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ کریم ہمیشہ ہمیں رسول اکرم کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا دعا فرمائیے، بس قبول فرما لیں۔ جب ہم برکات کو سمجھنا چاہیں گے تو پہلے ان حالات کو سمجھنا ضروری ہے جن میں اللہ رب العزت نے وہ برکات عطا فرمائی، کہ جب جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا گھر سے چلتی ہیں تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ قحط سالی ہے، کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، پینے کو کچھ ہے ہی نہیں، کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، اناج غائب ہو گیا ہے، درخت سوکھ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے انسانوں کے لیے اور حیوانات کے لیے جس کی بنیاد پہ زندہ رہا جا سکے۔ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔ اس کیفیت میں جناب حلیمہ سعدیہ پہ میرے رب نے کرم فرمایا ہے، یعنی جانور بھی سوکھ چکے ہیں، کھیتیاں بھی سوکھ چکی ہیں، سب کچھ، اناج تک غائب ہو گیا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، قحط سالی ہے نا جی، خشک سالی کی کیفیت ہے۔ اس کیفیت میں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین جناب حلیمہ سعدیہ کو عطا فرمایا۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اصطلاحاً بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہی کہنا پڑے گا کہ جناب حلیمہ سعدیہ نے رسول اکرم کو پالا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم نے حلیمہ سعدیہ کو پالا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات میں اللہ کے سوا اور کون ہے جو میرے رسول کو پال سکے؟ لیکن ہمارے پاس علم، فہم، کلام کیونکہ محدود ہے تو پالنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قحط سالی کی کیفیت میں وہاں پہنچتی ہیں، اور جا کر ہاں رستے میں کیفیت یہ تھی کہ سواری چلنے کے قابل نہیں ہے، اونٹنی لاغر ہے، وہ ساری خواتین آگے گزر جاتی ہیں، پہلے مکہ پہنچ جاتی ہیں۔ کبھی پیچھے رہ جانے میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کبھی پیچھے رہ جانے میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔
ہر پیچھے رہنے والا شکست خوردہ نہیں ہوتا، ہر پیچھے رہنے والا ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حلم اور سعد کی برکتیں لے کر جا رہی تھی۔ جب مکہ پہنچتی ہیں باقی خواتین سارے امیر زادے لے گئی تھی، جنہیں وہ امیر زادہ سمجھتی تھی، جنہیں وہ سرداروں کی اولاد سمجھتی تھی۔ اب اللہ نے انہیں فاہم ہی نہیں دیا تھا کہ اصل سردار کون ہے، اصل امیر کائنات بن کر کون آیا ہے، وجہ تخلیق کائنات بن کر کون آیا ہے۔ اللہ کریم نے ان کے مقدر میں یہ رکھا تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، حضرت قبلہ نوری صاحب نے کیا، یہ ربانی انتظام تھا نا۔ میرے رسول علیہ تحیۃ و ثنا کے لیے زندگی میں جہاں بھی جو بھی کفیل آیا ہے وہ میرے رب کا خاص انتظام ہے۔ کسی نے 4 سال رکھا، 6 سال رکھا یا 42 سال رکھا، یہ سارا ربانی انتظام ہے۔ اور آپ نے وہ اشعار پڑھے جو ہاتف غیبی سے جناب عبد المطلب کو آواز آ رہی تھی، تو کہیں آمینہ کہا گیا، کہیں امینہ کہا گیا، اور کہیں مامونہ کے لفظ بھی ملتے ہیں۔ مامونۃ من کل عیب فاحش، وہ ہستی اللہ نے عطا فرمائی جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو ہستی میرے رسول سے وابستہ ہو جائے میرا رب اسے بے عیب کر دیتا ہے، تو رسول اکرم کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ 2 مقامات جب لے کر آئیں تو حضرت سیدنا عبد المطلب نے جب وہ سوال پوچھا تو عرض کرنے لگی میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا حلم اور سعد یہ بڑی سعادت کی باتیں ہیں۔ فَاہُمَا خَيْرُ الدَّهْرِ وَعِزُّ الْأَبَدِ، کائنات کی ساری خیر اللہ تعالیٰ نے حلم اور سعادت میں رکھی ہے، حلم اور سعادت میں رکھی ہے۔ پھر جب وہ پہلی نظر رسول اکرم پہ پڑتی ہے، کہتی ہیں آقا سو رہے تھے، سفید صوف کا لباس پہنا تھا، سبز رنگ کی چادر تھی، تاجدار کائنات لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند تھی، جرت نہیں ہوئی آقا کو اٹھا سکوں، لیکن آقا کو بھی اسی لمحے کا انتظار تھا کہ مجھے لینے والی آ گئی ہے۔ آقا مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولتے ہیں، میں نے آقا کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے سے پہلے میں حجر اسود کا بوسہ دلوانے کے لیے جب کعبہ میں پہنچتی ہوں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں حلیمہ سعدیہ جب قریب لے کے جاتی ہیں حجر کا بوسہ دلوانے کے لیے تو حجر اپنی دیوار سے نکل کر رسول اکرم کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو حجر مقدس ہے رسول اکرم کی نسبت سے۔ پھر وہاں سے یہ برکتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ رب کائنات جناب حلیمہ سعدیہ کو اس وقت صحت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور آقا کریم اپنے رضائی بھائی سے اس کیفیت میں بھی طبعی انصاف فرماتے ہیں۔ آقا کریم نے انصاف فرمایا، عدل فرمایا۔ پھر جب سواری پہ سوار ہوئے اور آپ ان ساری خواتین سے آگے گزر گئیں تو انہوں نے سوال کیا، یہ مشہور جملہ ہے کہ کیا سواری بدل لی ہے حلیمہ؟ حلیمہ نے کہا نہیں، میں نے سوار بدل لیا ہے۔ اس لمحے پہ جناب حارث نے یہ جملہ بولا تھا، حلیمہ یاد رکھو، واللہ لقد اخذنا نسمتا مبارکہ، اللہ نے سب سے مبارک وجود ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ جب گھر پہنچتی ہیں جہاں اندھیرا تھا وہاں اجالا اور نور ہو جاتا ہے، لوگ آ کے سوال کرتے ہیں یہ روشنی کہاں سے آتی ہے رات کو بھی؟ تو بتایا یہ میرا چاند ہے جو چمکتا رہتا ہے۔ بکریاں ریوڑ چھوڑ کے رسول اکرم کے قدم آ کے چوما کرتی تھیں۔ یہ ساری برکتیں ہیں جن کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ بس ایک جملہ، یہ جو بات ہو رہی تھی پلان والی، سارے دروازے بند، کیا سمجھ آئی آپ کو اس سے بات؟ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کیا سمجھے اس کو آپ؟ اس کو یوں سمجھیں، ایک پلان ہمارا ہوتا ہے، ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے۔ جہاں اندھیرا گپ ہو جاتا ہے نا اور کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا اور سامنے تاریکی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا وہاں مایوس مت ہوئیے گا، کیونکہ وہ جو آپ کے لیے اللہ نے پلان کر کے رکھا ہے نا، آپ کو کیا معلوم کہ روشنی آپ کا کہاں انتظار کر رہی ہے، اور یہاں تو نور انتظار کر رہا تھا۔ درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں، لوٹ کے سلسلے کو انشاءاللہ یہیں سے جوڑتے ہیں۔ علامہ صاحب آئیے اب ایک اور ہستی کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ ہمیں لیے چلیں، بہت ہی ننھی سی عمر اور ننھے سے بھائی سے مان، ننھے سے بھائی سے لاڈ۔ واہ واہ واہ۔ تو وہ جو ننھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ لاڈ کرتی تھیں، ان کو دنیا جو ہے وہ حضرت شیمہ کہتی ہے، حضرت شائمہ سلام اللہ علیہ۔ تو حضرت شائمہ سلام اللہ علیہ کی جو سرکار سے محبت تھی، ان کی جو خدمت کرتی تھی 5 برس عمر، اور جس طرح سے وہ لوریاں سنایا کرتی تھیں اور خاص طور پر ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بھائی، میں آپ کی اجازت سے
میرے بہت ہی معزز محترم کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ مفتی صاحب، قبلہ ڈاکٹر صاحب، مجھے ان کی تائید کی ضرورت ہوگی، اور اگر میں اس معاملے میں میری یہ اسیسمنٹ درست نہیں ہے تو اصلاح کی ضرورت ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو بگننگ سے لے کے آپ کے جوان ہونے تک پوری ڈیٹیل سے پورے آپ کے دور کو بیان کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک ایک چیز۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، وہ سارا بیان کیا گیا۔ بالکل ٹھیک۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلیم اللہ کا میلاد اگر قرآن میں ہے تو حبیب اللہ کا میلاد کہاں پہ ہے؟ حبیب اللہ کا میلاد کہاں پہ ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ سورہ بلد پڑھیں نا تو اس کی جو پہلی 2-3 آیتیں ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اللہ ووالد وما ولد، پروردگار نے 3 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ ایک اس شہر کی قسم اٹھائی جہاں پہ رحمت کونین کا میلاد ہوا، اللہ جہاں آپ چلا پھرا کرتے تھے، سبحان۔ ایک آپ کے والدین کی قسم اٹھائی، والد کے اندر والدہ شامل ہوتی ہے، اللہ آپ کے والدین کی قسم اٹھائی، اللہ اکبر۔ اور تیسرا اس پیدا ہونے والے مولود مسعود کی قسم اٹھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ یعنی میلاد سے ریلیٹڈ ساری چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر کے رب ذوالجلال نے قسم اٹھا کے بتایا کہ میرے حبیب کے میلاد سے جو جو شے جڑتی جائے گی وہ عظمت والی ہوتی جائے گی۔ واہ سبحان اللہ، وہ عظمت والی ہوتی جائے گی۔ کیا بات، کیا اچھا بات۔ یہاں پہ بندہ سوچتا ہے کہ اس کو چھپا کے کیوں بیان کیا، تو خان صاحب اس کا مزہ لیں گے، چونکہ ان کا شعبہ ہے نا یہ زبان و بیان، تو اس کا مزہ لیں گے۔ اچھا اس کا مطلب ہمارا نہیں ہے، ہم مزہ نہیں لیں گے؟ نہیں، میں دیکھیں نا، بات نہیں ہے، ہم بھی مزہ لیں گے، ہم بھی مزہ لیں گے، بے شک آپ بھی مزہ لیں گے، لیکن میں ان کی ذرا توجہ چاہ رہا تھا۔ خان صاحب توجہ، یعنی آپ ذرا دیکھیے کہ اس کو اس طرح کیوں بیان کیا، بائی نیم اس کو کھول کے کیوں نہیں بیان کیا۔ ہاں بتائیے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے نام لے کے بیان کرنا، نام لے کے آپ کہیں جی اپنا شیر بھائی آ گئے، تو یہ تو نام لے لیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آپ جب کہتے ہیں جی پرنس آف قوالی آ گئے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے ان کا نام لیا، تو اس میں ایک اور بلا تشبیہ و بلا مثال، وہ کسی نے کہا تھا یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنوں، تیرا ذکر کروں تیرا نام نہ لوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب جلال نے ذکر بھی کیا ہے مگر نام لیے بغیر کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبیلہ بنو سعد میں سیدہ حلیمہ سعدیہ کی وہ کلی جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تھے، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، سبحان اللہ، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی، اللہ، اور وہ آئے تو منادی ہو گئی صائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ واہ، اب سیدہ شیمہ کی لوری میں آپ کو سناتا ہوں کیا وہ لوری دیتی تھی، اس کے اندر ریدم بھی بہت ہے، مثلا اس لوری کے اندر جو ہے نا موسیقیت اور غنائیت بہت زیادہ ہے۔ واہ، آپ جب ساری وہ گاؤں کی سہیلیاں لے کے آتی نا اپنے اپنے بھائیوں کو اٹھا کے، اور کوئی کہتا میرا بھائی ایسا ہے، کوئی کہتا میرا بھائی ایسا ہے، تو جب سیدہ رحمت کونین کو لے کے جاتی تو وہ ساری کی ساری سرنڈر کر دیتی، وہ کہتی سیدہ شیمہ تیرے بھائی کا تو مقابلہ نہیں نہ ہو سکتا، ان کا تو مقابلہ نہیں نہ ہو سکتا، اور آپ پھر حضور کو اٹھا کے کہتی یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافیا و امردا ثم اراہ سیدا مسودا۔ اللہ ذرا ریدم میں پڑھ لیتے تھے، اللہ، ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافیا و امردا ثم اراہ سیدا مسودا آتے ہی عزن یدوم آبادا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے صد شکر تیرا ہم کو دیا راج دلارا، اللہ، آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہے میرے دل کا سہارا، رکھنا تو سلامت اے میرے رب کریم، رکھنا تو سلامت اے میرے رب کریم، ہو سعادت بھی عطا اس کو ہو اور ہو رتبہ بھی عظیم۔ اللہ اکبر، وہ یہ دعائیں دے کے رحمت کونین کو لوریاں سنایا کرتے، اللہ اکبر، یہ ان کی لوری تھی۔ اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کیا لوری دیتی تھی، آپ لوری دیا کرتی تھی
اے مالک یہ جو تو نے مجھے نور عطا کیا ہے نا اس کو اتنی بلندیاں عطا فرما, اللہ اکبر, اتنی بلندیاں عطا فرما کہ ہمیشہ عزتیں اس کے قدم چومیں, اللہ آتے ہی عزتیں یدوم و ابدا, اللہ ہمیشہ عزتیں اس کے قدم چومیں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان عزتوں کی جب بلندیوں پہ فائز ہوئے اور ورفعنا لک ذکرک کا تاج سر پہ سجا, تو وہ دیکھ کے خوش ہوا کرتی تھی کہ الحمدللہ رب ذوالجلال نے ہماری وہ دعائیں شرف قبول سے بخشی ہیں جو ہم بچپن میں ان کو دیا کرتی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا, کیا کہنا, کیا کہنا, سلامت رہیے, کیا کہنا. اب مفتی صاحب میں اب کیسے اس سوال کو فلوٹ کروں. کوئی ادنا سی نعمت مل جائے نا بلا تمثیل تو, اور اس سے دل لگ جاتا ہے نا, تو انسان کہتا ہے کہ نعمت کبھی بھی ہاتھ سے نہ جائے. کجا اس کے کہ نعمت خداوندی کو دیکھ چکی تھیں, وہ سمجھ چکی تھیں کہ معاملہ اور ہے, اور اندازہ تھا کہ یہ کچھ اور ہی ہستی ہیں جو میری اس وقت گود میں موجود ہیں, میرے انگنا میں موجود ہیں. اور 2 برس کی رفاقت, 2 برس کی تقریباً رفاقت, یعنی 2 برس تک مستقل دن اور رات 24 آورز وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں, ان کا لمس جو ہے وہ حاصل کرتی رہیں, ان کی برکتیں حاصل کرتی رہیں. اب کس دل کے ساتھ وہ سرکار علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے تشریف لائی ہوں گی بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں, لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا. قدرت نے پھر ان کے وقت کو چمکانا تھا, پھر ان کو مطلب سعدیہ کو پھر سعادت سے وہ جو ہے بہرامند کرنا تھا. تو وہ جو سعادت مندی ملنی تھی وہ کیا ہوا, ذرا بتائیے. دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. تو جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی تھیں تو پھر چھوٹتے کیسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت میں بڑی کشش رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے محبت کو بڑی تاثیر عطا فرمائی ہے یقیناً. اور اگر یوں کہا جائے کہ اس کائنات میں سب سے جو زیادہ طاقتور جوہر ہے کائنات کا وہ محبت ہی ہے. اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس انس کو رکھا, اس لیے یہ انسان کہلاتا ہے. اور اس انس کے اندر کمال تب ہے جب وہ محبوب کے سوا ہر شے کے نسیان میں مبتلا ہو جائے, نسیان تک جا پہنچے, پھر اسے اللہ تبارک و تعالی ایناسن یعنی اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ اس انسان کے سفر کی ابتدا سے لے کر انتہا تک محبت کو بڑا عمل دخل ہے. سبحان. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کو جو محبت ہو گئی یا ہو گئی ہوگی, کیونکہ ہم ان کیفیات کو کما حق بیان بھی نہیں کر سکتے, تو اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے, ناممکن ہے. بلکہ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بشریت کی شان عطا فرمائی اور جملہ انبیاء کرام کو عالم بشریت میں سے بھیجا, من انفسکم کی الفاظ اس کی طرف وضاحت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر انہیں بشری عوارض سے تو پاک اور مبرہ رکھا, ٹھیک, لیکن کئی بشری صفات کا حامل بھی بنایا اور اس کا اظہار بھی ہوا. واہ. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک رشتہ رضائی ماں کا, اس زمانے کا, بچپن کا, آپ سوچئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ مبارک بھی پلایا, بالکل صحیح, آپ کے ہاتھ مبارک بھی دھوئے ہوں گے, اللہ, چہرہ مبارک بھی دھویا, اللہ اکبر, نہلایا بھی ہوگا, اللہ اکبر, چوما بھی ہوگا, یقیناً, اٹھایا بھی ہوگا, یقیناً, گود میں بھی اور کندھوں پر بھی, یقیناً. اگر آپ بچپن کے ان تمام مناظر کو اس محبت کے آئینے میں رکھ کر دیکھیں تو میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا حضور کی محبت کو حلیمہ سعدیہ نے انجوائے کیا ہوگا روحانی اعتبار سے, اسپریچولی, وہ سعادتیں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلا تمثیل وہ جو محبت ہے بچپن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کو حاصل ہوئی ہے, وہ مناظر, وہ مظاہر, وہ محبتیں, وہ واقعات, وہ آپ ہی کا خاصہ ہے. اور سر میں بلا تمثیل یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اس بات کو ریلیٹ کر سکتی ہے ایک ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, وہ تو ایک الگ معاملہ, لیکن جب جننے کے بعد 2 سال وہ جو رضاعت کا وقت گزارا نا, وہی سائنٹیفکلی اور میڈیکلی یہ پروو ہے کہ وہ 2 برس ہی ہوتے ہیں
جو ماں محبت کی اس شدت کے اوپر ہوتی ہے کہ پوری عمر جو ہے پھر اولاد جو اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اور آپ یعنی جو باپ ہیں یا ماں ہیں یا کوئی بھی اپنے گھر میں ذرا ایک ویژوالائز کرے کہ یہ جو بچے کی عمر ہوتی ہے، یعنی آپ دن بھر جتنا بھی سٹریس لے کر اپنے کام سے جائیں گھر جائیں تو بچوں سے بات کرتے ہی آپ کی محبت اور جذبات کا عالم کیا ہوتا ہے. وہ پریشر بسٹرز ہوتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ورا الورا. اور جس طرح قبلہ پروفیسر صاحب نے سورہ بلد کی ابتدائی آیات سے جو بہت خوبصورت استدلال فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا شرف جس شہر کو ہوا، جس نسب کو ہوا، جن جن ہستیوں کو ہوا، وہ تمام اللہ کی بارگاہ میں عظمت والے ہو گئے، لائق قسم ہو گئے. تو اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو نسبتیں حاصل ہوئیں، تو پھر جب یہ نسبتیں بے مثال ہیں، لامحدود ہیں، تو اس کی عظمتیں بھی باکمال ہیں اسی طرح سے. تو یہ کیا ظاہری اسباب بنے کہ آپ لوٹانے آئیں لیکن پھر جو ہے وہ لوٹ کے ان کو لے کے گئی؟ ہاں، اور یہی وجہ تھی کہ 2 سال تک تو ویسے رضاعت کی مدت طے ہوئی تھی ابتداً. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے ساتھ یہ طے ہوئی تھی. لہذا جب 2 سال ہوئے تو وہ لے کر آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں. وعدہ ایفا کرنا بھی ضروری تھا، لیکن اب دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کیسے جدائی اور ہجر کو برداشت کریں. اب اس مقام پر جو مکالمہ ہوا ہے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے مابین، صرف میں ترجمے کی حد تک پڑھ دیتا ہوں، بہت خوبصورت بات ہے، بس اسی کو دیکھ لیں. وہ تشریف لاتی ہیں آقا علیہ السلام کو لے کر، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے پوچھتی ہیں کہ لماذا تریدین ان یبقی معک محمد یا حلیمہ، اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میرے شہزادے اور چاند محمد مصطفیٰ کو واپس لے کر آپ جائیں؟ فقالت لہا یا سیدتی، تو انہوں نے کہا اے میری سیدہ، واللہ لقد احببت محمدا حبا شدیدا، اللہ کی قسم مجھے محمد مصطفیٰ سے شدید محبت ہو گئی، بس وہ محبت مجھ سے تقاضا کر رہی ہے کہ میں انہیں دوبارہ لے کر جاؤں. تو دوبارہ لے کر جاؤں. اور پھر فرماتی ہیں منذ اخذتہ منک، جب سے میں لے کر گئی تب سے یہ حال ہے. وما زالت برکات اللہ تنزل علینا، اور تب سے لے کر اب تک ہمارے اوپر برکتیں ہی برکتیں نازل ہو رہی ہیں. فقالت آمنہ تو واللہ ان ابنی ھذا سیکون لہ شأن، اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ تو اب کے مناظر بیان کر رہی ہیں، میری آنکھ تو مستقبل کو دیکھ رہی ہے کہ میرے اس بیٹے کی کیا شان ہو. یہ اور آخری جملہ پھر وہ کہتی ہیں فاحفظیہ یا حلیمہ، بس حفاظت کرنا. تو پھر وہ عرض کرتی ہیں کہ لا تخافی، خوف نہ کریں، حزن نہ کریں، ہم انہیں اپنی جان سے بڑھ کر رکھیں گے. تو 2 سال اور ایسا ہوا. اور یہ جو منزل آ گئی ہے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے کہا نا میرے بیٹے کا خیال رکھنا، تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں آپ غم نہ کریں، محمد فی عینی، یہ آقا تو میری آنکھوں میں رہتے ہیں، یہ تو میری آنکھوں میں رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ منزل آ گئی جس کا ذکر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے کیا. اور ظاہر آپ نے تنبیہ فرمائی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ نے کیسا نبھایا اس کو. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ چونکہ اس وقت یہودی تو سونگتے پھرتے تھے نا، عیسائی سونگتے پھرتے تھے، اور وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو کوئی خبر مل جائے تو وہ اس خبر کی انتہا تک پہنچتے تھے. تو کئی مرتبہ جو اٹیمپٹس ہوئے، جس طرح سے وہی بات جو آپ فرما رہے تھے قبیلے کے بارے میں کہ بہادری بھی اس قبیلے کی سرشت میں، بتائیے ذرا کیا ہوا تھا وہ. جنید بھائی کیا تسلسل باندھا ہے ان مبارک ہستیوں نے، اور بڑے تواتر کے ساتھ ہم اس مضمون میں یہاں تک پہنچے ہیں. اور یہود کی جو دشمنی ہے اسلام کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کے ساتھ، قرآن پاک نے اسے خود بیان فرمایا ہے، اور وہ سوائے حسد کے اور کچھ نہیں تھا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُم كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. یہ صرف حسد تھا بنو اسرائیل کو کہ یہ نبوت اور رسالت بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی. ورنہ آقا کریم کو وہ ایسے ہی جانتے تھے. قرآن نے بیان کیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بچوں کا پتہ ہوتا ہے نا، جڑواں بچے بھی ہوں تو ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، زمانے کو نہ بھی پتہ ہو. اس سے زیادہ وہ رسول اکرم کی معرفت رکھتے تھے. یہ نہیں کہ علم نہیں تھا، علم تھا، صرف حسد وہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رسول اکرم کے دشمن ہو گئے تھے. اور قبلہ نے جو آخری جملے بولے اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ محمد فی عینی، انہوں نے پھر ثابت کیا ہے
ایک ایک لفظ پہ پہرا دیا ہے اور ناموس رسالت کی محافظہ بنی ہیں وہ. حضرت سیدہ پاک جناب زہرا بھی اور حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ بھی اور جناب ابو طالب بھی, یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جنہیں میرے رب نے ناموس رسالت کی حفاظت کی توفیق خود عطا فرمائی. بلکہ جملہ اس طرح سے بھی ادا ہو سکتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو شاید میرا خیال غلط نہ ہوگا کہ ناموس رسالت کی پہلی محافظہ جو ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ. بالکل آپ نے درست فرمایا, کیونکہ اللہ نے ساری سعادتیں انہیں عطا فرمائی. یہ سر تپا سعادت لے کے پہنچی تھیں اور میرے رب نے سب کچھ انہیں عطا فرما دیا. اب 2-3 یہ واقعات ہیں جو اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے حفاظت کی جناب رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سے یہودیوں کی ایک جماعت گزری. جب انہوں نے رسول اکرم کو دیکھا, میں پھر عرض کروں گا, علم تو تھا, علامات ساری تھیں, سب کچھ جانتے تھے, تعارف بھی تھا, پردہ کچھ نہیں تھا. تو جب وہ دیکھا تو ساری علامات وہی نظر آئیں جو علامات نبوت اور رسالت ہیں. تو ایک علامت کے بارے میں انہیں کشمکش تھی. سوال کیا جناب حلیمہ سعدیہ سے کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ آپ جان چکی تھی ان کا ارادہ کیا ہے. آپ نے فوراً ارشاد فرمایا یہ بچہ یتیم نہیں ہے. وہ جان چکی تھی کہ ان کا ارادہ کیا ہے, اور جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے بھی حفاظت فرمانی تھی. انہوں نے سمجھا کہ ابھی یہ علامت پوری نہیں ہوئی. یہ پہلا موقع تھا جب جناب حلیمہ سعدیہ نے, اور آپ نے انٹرو میں کہا نا, جس قبیلے کی خواتین اتنی بہادر ہیں, پھر عکاظ کے میلے میں لے کر گئیں. اور عرب کا رواج تھا کہ جب ایام حج میں آتے تھے, حج کرنے کے بعد شوال کا پورا مہینہ وہاں گزارتے تھے اور اپنے قبیلے کے مفاخر کو بیان کیا کرتے تھے, تفاخر کے ساتھ, ناز کے ساتھ اپنی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے. وہاں ایک کاہن نے جب جناب رسول اکرم کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر وہ جان گیا کہ اتنا حسن صرف نبوت کے چہرے پہ ہو سکتا ہے, صرف رسالت کے چہرے پہ ہو سکتا ہے. اتنا خوبصورت چہرہ تھا کہ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. اس کیفیت میں اس نے کہا کہ اس بچے کو پکڑ لو اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور ہمیشہ سے بنو اسرائیل کا یہ ارادہ رہا ہے کہ ہر زمانے میں آنے والے نبی کے میلاد کو وہ مٹا دینا چاہتے ہیں, لیکن میرے رب کا ہمیشہ سے اسلوب رہا ہے کہ میرا رب واضح کرتا ہے کہ میلاد سے روکنا یہ شیطانی طاقت ہو سکتی ہے, فرعونی طاقت ہو سکتی ہے, رحمانی طاقت نہیں ہو سکتی. جب رحمانی طاقت آتی ہے تو میلاد ہو کر رہتا ہے. تو یہاں بھی انہوں نے کوشش کی. تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ لے کر نکل گئیں. اس کاہن سے پوچھا گیا کس بچے کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا وہ بچہ جس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ ہمارے بتوں کو توڑ دے گا, ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا, ہمارا عقیدہ ختم ہو جائے گا. تو میرے اندر یہ خوف طاری ہوا. لیکن جناب حلیمہ سعدیہ نے اس موقع پہ بھی جو وعدہ کیا تھا جناب سیدہ آمنہ سے وہ پورا کر کے دکھایا. پھر ایک موقع آیا ذی المجاز میں, وہاں بھی ایک نجومی نے دیکھا, اس نے کہا ختم کر دیا. وہاں بھی میلہ لگا تھا. لیکن جنید بھائی اس وقت حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ نے نکلنا چاہا, تھوڑی نکلنے میں مشکل پیش آئی اور وہ جھپٹا بچے کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اسی وقت جنون کی کیفیت طاری ہو گئی, وہ پاگل ہو گیا, اور سیرت نگار کہتے ہیں اسی پاگل پان کی کیفیت میں وہ مر گیا. اور جناب حلیمہ سعدیہ نے رسول اکرم کو عزت اور وقار کے ساتھ پھر دوبارہ اپنے گھر پہنچایا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں میرے رب نے محفوظ فرما لیا ہے, یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں میرے رب نے منتخب فرما لیا ہے. اور اسی طرح پھر بچاتے بچاتے جناب حلیمہ سعدیہ نے 4 یا 5 سال بعد جناب نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کو دوبارہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر. اللہ ناظرین کرام, بات تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. یہ جو ناموس رسالت کی محافظت ہے اور ختم نبوت کی جو محافظت ہے, آپ سوچئے کہ کن کن شولڈرز پر, مبارک شولڈرز پر اللہ تعالیٰ نے اس محافظت کے تمغے سجائے ہیں. لیکن پہلا تمغہ جس کے نصیب میں آیا یا جن کے نصیب میں آیا وہ تمغہ کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کو نصیب ہوا, کہ جو محافظہ ناموس رسالت بھی ہیں اور محافظہ ختم نبوت بھی ہیں, بلکہ یوں کہیں کہ محافظہ خاتم نبوت بھی ہیں. تو کیا کمال درجہ اور کیا کمال مقام ہے. ناظرین درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں, ان کے آل کی بارگاہ میں. اب آئیں گے اس موقع کی طرف, آپ کو لیے چلیں گے. یہ سمجھانے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے بلا تمثیل. کوئی احسان کرے نا, اس کے بدلے میں بڑھ کے احسان کیجئے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ صرف احسان ہوتا ہے. لیکن میرے سرکار احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیتے تھے, اتنا نواز دیتے تھے کہ لفظ احسان چھوٹا پڑ جاتا تھا. وہ کیا ہوا وہ آپ کو بتلائیں گے. درود پاک پیش کیجئے.
علامہ صاحب اب آئیے ذرا ایک اور پہلو، ابھی تک تو گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ نے کی، جناب شائمہ سلام اللہ علیہ نے کی، بچپن گزر گیا، شباب آ گیا، جوانی آ گئی، عقد مبارک بھی ہو گیا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ پاک میں اور پھر اطراف کے شہروں میں جو ہے مطلب کہیں جا کے قحط بھی پڑا، ایک عجیب کیفیت خشک سالی کی۔ اب زندگی جو ہے وہ آپ کو لے کے آ رہی ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، اب حالات آپ کو لے کے آ رہے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، اب وہ سارا نقشہ بچپن کا سامنے ہے۔ اور یہاں ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ کامنٹ ضرور کیجئے گا، یہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اس کردار کو، وہ جو آپ کے اندر ایک نارمز کی جو مطلب ایک خاص خوشبو تھی نا، نارمز کی یوں کہیے کہ اپنا پروٹیکشن کی، کہ جی ریچولز کی، نارمز کی، کلچرل ویلیوز کی، مورل ویلیوز کی، رشتوں کو نبھانے کی خاص طور پہ، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے آپ کہ سرکار علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جنید بھائی اللہ رب العالمین نے وہ جو سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جتنے بھی رشتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس انداز سے نبھایا ہے کہ وہ جو سامنے موجود ہوتا تھا اس کی تربیت اس لیول پہ ہوتی تھی کہ وہ خود ایک رول ماڈل بن جاتا تھا، اللہ وہ خود ایک رول ماڈل بن جاتا تھا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رحمت کونین کا جو برتاؤ ہے، اور جس طرح آپ نے وفائیں نبھائی ہیں، اور جس طرح انہوں نے آپس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت و پیار کا رشتہ نبھایا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک رول ماڈل ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا جب ملاقات کے لیے حاضر ہوتی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خوشی کا اظہار کرنا ہی کرنا تھا چونکہ امی جان تھی، لیکن آپ یہاں دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جن رشتوں کو ہم شریکے کے نام پہ، سسرال کے نام پہ، اور پتہ نہیں کن کن ناموں پہ ہم ان کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں، امپورٹنس ہی نہیں دیتے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو اتنی امپورٹنس دی ہے کہ دیکھیے نا 2 4 10 15 20 بھی بکریاں دے کے معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ سیدہ کی خدمت میں 40 بکریوں کا تحفہ پیش کیا جائے، اللہ اکبر، اور ایک روایت میں 100 بکریوں کا تحفہ پیش کیا جائے، اللہ اکبر، اور ایک اونٹ جو ہے وہ مکمل ساز و سامان سے بھر کے ان کی خدمت میں پیش کیا گیا، مطلب کوئی کمی نہ رہے، کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، جہان بھر کے تحائف ان کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اور پھر سیدہ اتنی خوش ہوئی ہیں، اتنی خوش ہوئی ہیں کہ ایک جملہ ہمیں تاریخ کی کتب میں ملتا ہے، ان کا نعم المکفول و صغیرن و کبیرن، اے پیارے بیٹے میں قربان جاؤں، آپ چھوٹے تھے تب بھی برکتیں ہی برکتیں، آج بڑے ہو گئے ہیں تب بھی برکتیں ہی برکتیں، تب بھی برکتیں ہی برکتیں، سبحان اللہ۔ اس طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے سید پاک، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا 2 مرتبہ چادر کا فیض عطا کیا ہے، 2 مرتبہ چادر کا فیض عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدۃ النساء کو، حسنین کریمین کو علیہم السلام، ان ساروں کو اپنی چادر تطہیر کے نیچے رکھ کے کہا تھا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ اکبر، اور بلا تشبیہ و بلا مثال ان کا مقام ان کے شایان شان، بالکل ایسا۔ مگر یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، اور اچانک سیدہ حلیمہ سعدیہ تشریف لے آتی ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں امی جان ذرا رک جائیں، کملی مبارک اتارتے ہیں، بچھاتے ہیں، امی جان کو اس کے اوپر بٹھاتے ہیں، اوپر بٹھاتے ہیں، اچھا پھر والد گرامی آتے ہیں، رضائی والد، ان کو اوپر بٹھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب 3 بندے ایک چادر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنے میں آپ کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ آ جاتے ہیں رحمت کونین۔ اب وہ بظاہر جگہ 3 کی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی دیکھتے نا کہ میرا بھائی آ گیا ہے، آپ اٹھ کے اپنے آپ کو ریزرو کرتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، اور اپنے آگے گود کے آگے حضرت عبداللہ کو بٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، اتنا پروٹوکول رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی خاندان کو دیا کرتے ہیں۔ اس عہدے کو بھی تو کھولیے نا کہ وہاں جب پنجتن پاک کی محفل ہے تو چادر مبارک اوپر ہے،
سبحان اللہ. اور یہاں ماں آ رہی ہیں تو چادر مبارک نیچے, یہ کیوں سبحان ہے؟ اللہ, ہاں، ذرا یہ بھی تو عقدہ کھولیں نا ذرا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں رنگ ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نوازنے کے, کہ ان کا فیض اوپر ہو تو تب بھی نور علی نور ہے, اور ان کا فیض جو ہے وہ اگر اس انداز سے عطا کیا جائے تو تب بھی نور علی نور ہے. سبحان اللہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نوازا ہے. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. اب ذرا آئیے, حضرت شائمہ کا ذکر چونکہ ہوا تو ابھی ایک اکرام تو ہم نے دیکھا جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے مکہ پاک کی سرزمین پہ فرمایا. اب ایک اکرام آ رہا ہے مدینہ پاک میں, اور غزوہ حنین جو ہے وہ ہو چکا ہے, میرا خیال غزوہ حنین ہی ہو چکا ہے. جی جی ہیں جی. اور اس موقع پہ جو ہے اب حضرت شائمہ سلام اللہ علیہ کا اکرام بھی نظر آ رہا ہے, اور وہ جو بہن اور بھائی کا رشتہ ہے اس کی حلاوت اپنے معراج پہ نظر آ رہی ہے کہ یہاں بہن کی تشریف آوری ہے اور یہاں وہ کچھ عطا کر دیا جس کے بارے میں مطلب بیونڈ دی امیجنیشن ہے. بتائیے کیا ہوا تھا. سبحان اللہ. جنید بھائی, جس طرح قبلہ پروفیسر صاحب نے, استاذی مکرم نے بڑے خوبصورت انداز میں اس نقطے کو بیان فرمایا, بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو خود نبھایا اور پھر کس طرح ان رشتوں کو نبھانا سکھایا. اسی مثال کا تسلسل ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنی رضائی ماں اور ان کا اکرام فرمایا, اسی طرح اپنی رضائی بہن کا کس شان کے ساتھ, کس محبت کے ساتھ, کس جان اثاری کے ساتھ سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے اظہار فرمایا, وہ اپنی مثال آپ مل. بے شک. اچھا, یہ یہاں پر یہ بات بھی دیکھیے کہ یہ جو غزوہ حنین ہے, یہ اسلام میں جتنی غزوات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے نا, یہ بڑی سخت جنگ ہے. اور چونکہ حوازن جو تھے, جیسا کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے ان کے تعارف میں یہ بات ذکر کی تھی کہ وہ تیر انداز تھے اور جنگ جو تھے, لہٰذا ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے حنین کی, یہ بڑی سخت جنگ سخت, بالکل. اور اس کی سختی کو ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ پھر جو جان اثاری کی گئی ہے صحابہ کرام اور اہل ایمان کی طرف سے, ان کے اس یعنی سخت جنگ کے باوجود پھر جو قربانی دی گئی ہے, پھر اس کا کلائمیکس آتا ہے. وہ اسی موقع پہ آپ نے فرمایا تھا انا النبی لا کذب, ہے نا, اسی موقع میں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات فرمائے. اور پھر وہ جنگ ہو گئی, اور جنگ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 6000 لوگ ان کے قیدی بنا لیے جاتے ہیں, قیدی ہو گئے, وہ جنگ ہار گئے, مسلمان کامیاب ہوئے, فتح یاب ہوئے. اور 6000 لوگ قیدی ہوئے, تو اسی طرح تقریباً 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں. 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں. یہ یعنی چونکہ عربوں کے ہاں یہ جو مال مویشی تھا وہی کل ان کی جائیداد تھی, وہی تجارت تھی, وہی کچھ تھا. کیا مالیت بنتی ہوگی اس کی. اب آپ سوچئے, مالیت تو یقیناً آج کے حساب سے تو اربوں میں جاتی ہے. بالکل. تو اتنا جو یہ سارا کچھ تھا, تو مسلمان مال غنیمت اس کو لے کے تو یہ جنگ ختم ہو گئی. اب ہوا کیا کہ ایک یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت شیمہ وہ اس موقع پر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. وہ اب چادر میں لپٹی ہوئی وہ آگے بڑھتی ہیں اور صحابہ کرام سے وہ مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن, میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں, مجھے ان تک جانے دیجیے. اب صحابہ کرام نے جو ہی یہ لفظ سنا, اب دیکھیے ہے جنگ, دشمنی, مگر وہ سارے تاثرات ذہن سے زائل ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ کی نسبت کا اکرام یہ ہے کہ سارے ہٹ جاؤ, مصطفیٰ کی بہن آ گئی ہے. اور وہ کس انداز سے داخل ہوئی ہیں وہ دیکھیں. مصطفیٰ مجھے ایک مان تھا, مان دیکھیں آپ کیا تھا. اور یہاں یہ دیکھیے کہ یعنی بہنوں کا مان ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ, مگر جب بھائی مصطفیٰ جیسے ہوں, رحمت للعالمین ہوں, تو پھر بہن کے مان کا نقطہ معراج کیا ہوگا. اور برسوں بعد ملاقات ہو رہی ہے, برسوں بعد یعنی یہ ضعیف ہو چکی ہیں, اور ان کی عمر مبارک 60 سال سے اوپر ہو چکی ہے, ضعیف ہو چکی ہے. آقا علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے تھے تو پھر ان کی عمر مبارک جو تھی 4-5 سال تھی. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اندازہ کریں کہ ان کی عمر ضعیف العمری ہے. اور وہ چادر میں لپٹی ہیں, آتی ہیں, اور صحابہ کرام پھر جب یہ سنتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بہن تشریف لا رہی ہیں, تو پھر وہ سب اکرام میں جگہ بنانے لگ جاتے ہیں, آؤ لے کے چلو. پھر وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں. وہاں بھی بڑے جذباتی مناظر ہیں, جس طرح ابھی ذکر ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بہن آ گئیں, اور انہوں نے آ کر اپنا نام لیا صرف کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
میں شیماء ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا سنا اور پھر آپ نے اپنی کملی مبارک اتاری اور نیچے بچھا دی اور اس عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو بٹھایا، اور انہوں نے بچپن کا ایک واقعہ بیان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ نے مجھے یہ پیار سے یہاں کاٹ دیا تھا میرے کندھے پر، وہ نشان بھی اب موجود ہے، بچپن کا واقعہ اور بچپن کی محبتیں اور بچپن کے واقعات۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ حال حوال سنا رہی ہیں، آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ کلمہ پڑھ لیتی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتی ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے جو ان کے ابتدائی طور پر جو ان کے مال اور اسباب تھے وہ واپس کیے، اور صحابہ کرام نے جب منظر دیکھا، حالانکہ وہ مال تقسیم ہو چکے تھے، غنائم تقسیم ہو چکے تھے، جانور بانٹے جا چکے تھے، قیدی بانٹے جا چکے تھے، اور صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا وہ سارے اس طرح اپنے گھروں سے ساری چیزیں لے کر آئے، حوازن کو آ کر دے دی کہ جن سے مصطفیٰ کی ردات کا رشتہ ہے انہیں قیدی بنانا ہمارے اخلاق کو زیب نہیں دیتا ہے، سب واپس کر دیا، سب کچھ واپس کر دیا۔ آج کی مالیت کے حساب سے اربوں کا سامان یعنی جو ہے، آخری جملہ، کائنات میں کسی بہن کا ایسا اکرام نہیں ہوا جو حضرت سے نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ تو رضائی بہن کی بات ہے، یہ تو رضائی بہن کی بات ہے۔ ذرا سوچئے، ہم تو اپنی خونی رشتے کا اکرام نہیں کر رہے، سرکار نے تو رضائی بہن کا یہ اکرام کر کے بتلا دیا کہ محبت پھر بہنوں کے ساتھ ایسی بھائیوں کی ہوا کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں اب آئیے، اب بس بات کو سمیٹتے ہیں۔ اب یہ بھی ظاہر ہے قدرت کا ایک نظام ہے، ایمان لانا ایک سرٹن ٹائم جب لانا ہے، جب لانا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا، اب آپ کا قبول اسلام، بس بالکل فائنلی بات ختم کر رہے ہیں، بتلائیے، دونوں ایک رضائی باپ ہے، ایک رضائی ماں ہے۔ جنید بھائی، جمہور کے نزدیک صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ ان دونوں ہستیوں نے اسلام قبول کیا۔ اس میں چند حوالے عرض کرتا ہوں کہ جناب ابن قیم نے زاد المعاد میں اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ نے اور جناب سیدنا حارث دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ علامہ فاسی نے مستعذب الاخبار میں ایک قول نقل کیا ہے جناب ابن حبان کے حوالے سے، اور ابن حبان یہ دونوں ہستیاں جانتی ہیں کہ وہ اصولیین جو کوئی بھی روایت قبول کرنے میں انتہائی متشدد اور سخت ہوتے ہیں، ان میں جناب ابن حبان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے تصریح کی ہے کہ جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ نے، حضرت سیدنا حارث نے، ان کے صاحبزادے اور رسول اکرم کے رضائی بھائی جناب عبداللہ نے اور حضرت سیدہ شیماء، ان ساری ہستیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور علامہ شامی نے سبل الہدا میں جناب حلیمہ سعدیہ کو صحابیات میں شمار کیا ہے۔ المختصر اگر ہم بات کریں تو علامہ ابن عبد البر نے، ابن قیم نے، ابن حجر اسقلانی نے، ان ساری ہستیوں نے اور علامہ شامی نے آپ کو صحابیات میں شمار کیا ہے اور جناب حارث کو صحابیوں میں شمار کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جناب حارث کا تعارف بنو ہاشم سے بہت قدیم تھا، وہ انہیں جانتے تھے، بلکہ وہ اکرام بھی بہت کرتے تھے، اکرام بھی بہت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ان کے والد، سرکار علیہ السلام کے والد اکرام، جناب والا جناب عبداللہ ہی کی نسبت سے انہوں نے اپنے صاحبزادے کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ ضیاء النبی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب حارث نے ابھی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں تو کہتا ہوں نگاہوں سے تو پڑھ لیا تھا، جو روز مہر نبوت چومتے تھے وہ زبان سے کلمہ پڑھنے کے محتاج نہیں تھے۔ یہ تو اعلان نبوت 40 سال بعد ہوا ہے، اعلان اور ہے، اعلام اور ہے، تو اعلام نبوت کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھنے والی ہستیاں ہیں۔ تو حضرت ضیاء الامت ارشاد فرماتے ہیں مکہ تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ نے انہیں تانے مارے جناب حارث کو کہ تیرے بیٹے نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مکے میں فتنہ بپا کر دیا ہے اور ہمارے معبودوں کے بطلان کی بات کرتے ہیں۔ وہ یہ پیغام لے کے رسول اکرم کے پاس چلے گئے، آقا نے ہاتھ پکڑ کے کہا ابا حضور قیامت والے دن جب یہ جملہ بولا جائے گا تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے دہراؤں گا کہ دیکھیے جو پیغام میں لے کر آیا کا وہ حق پر مبنی تھا، وہ سچ پر مبنی تھا۔ حضرت ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ جناب حارث پہ ایسا وجد طاری ہوا وہ جملہ سننے کے بعد کہ جہاں تشریف لے جاتے تو اس کے بعد یہ جملہ دہرایا کرتے تھے، کہتے لو اخذ ابنی بیدی، کہ قیامت والے دن جب میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑے گا فعرفنی ما قالا، اور مجھے یاد دلائے گا، مجھے معرفت کروائے گا اس بات کی جو توحید کا پیغام لے کر آیا ہے۔ جناب حارث کہتے مجھے یقین ہے لم یرسلنی حتی
یدخلنی الجنہ، وہ میرا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک مجھے جنت تک نہیں پہنچائے۔ سبحان اللہ، کیا بات، آخری جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا بات، آپ کی وساطت سے خان صاحب کی نظر بھی، لیکن صاحبان مبارکان ان دونوں ہستیوں کی تائید سے درد کے ساتھ یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت کو یہ بتائیے جو وجود مصطفیٰ کے محافظ ہوتے ہیں انہیں روایتاً ان کا ایمان نہیں تلاش کیا کرتے، اللہ نے درایتاً طبعاً انہیں مومن بنا کر بھیجا۔ اللہ، بے شک بے شک۔ بات یہ ہے، وہ میں عموماً کہتا ہوں سمجھ نہیں آتا لوگ ایسا رسک لے کیسے لیتے ہیں، ایسا رسک لوگ لے کیسے لیتے ہیں۔ آپ بند کر لیجئے اس کو، ہاں بند کر لیجئے، بس سی لیجئے، بند کر لیجئے۔ کل بروز محشر اگر معاملہ کچھ اور کھل گیا نا تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے، پھر کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس کو بھی بند کر لیجئے، لاک لگا لیجئے، اس کو بھی بند کر لیجئے۔ بس جو میرے سرکار کے قریب، یہ سب جو میرے سرکار کی محافظت کرنے پہ لگے رہے نا، جنہوں نے 2 برس محافظت کی، پھر 2 برس محافظت کی، جنہوں نے سرکار علیہ السلام کی 8 برس محافظت کی، اور جنہوں نے سرکار علیہ السلام کی 42 برس محافظت کی، بس ان کے آگے بے بس ہو جائیے اور خاموش ہو جائیے۔ درود پاک پیش کیجیے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں اب موقع ہے قصص الانبیاء کا، اور آج بات ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک بات تو ناظرین آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ظاہر مخلوق کو پیدا فرمایا تو ان میں جو سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، یعنی ان کو یہ شرف عطا کیا۔ اور انبیاء کرام میں بھی جو اولو العزم انبیاء ہیں وہ دیگر انبیاء سے افضل قرار پائے۔ انہی اولو العزم انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار اوصاف سے نوازا، جن میں سے کچھ کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کلمۃ اللہ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش چونکہ کلمہ کن سے ہوئی اسی لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ دنیا و آخرت میں آپ کو سب سے زیادہ معزز اور وجیح کہا گیا ہے۔ رب کریم کے ہاں آپ بہت زیادہ مقرب ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ناظرین یہ بھی وصف ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، اور آپ علیہ السلام کو مسیح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مردوں کو چھو کر زندہ اور بیماروں کو چھو کر شفا یاب کر دیا کرتے تھے، اسی لیے انہیں مسیح اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ بھی وصف ہے کہ آپ نے جھولے میں بھی کلام کیا اور پکی عمر میں بھی کلام فرمائیں گے۔ پکی عمر سے مراد قرب قیامت ہے، اور قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ناظرین ایک نشانی نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ظاہر آپ کو پتہ ہے جس تیزی کے ساتھ دنیا اب تبدیل ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ریڈ ہائفر کے حوالے سے اس وقت پوری دنیا میں ایک چیما گوئیاں ہو رہی ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ بڑے بابرکت ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ان الفاظ میں موجود ہے، اور اس نے مجھے مبارک کہا، یعنی مبارک کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ناظرین اپنے اوصاف بیان کراتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو 4 بڑے معجزات عطا فرمائے، جن کو قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں یوں بیان کیا ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا، ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس پہ پھونک مارتا ہوں سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا
کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس خطاب میں ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلی بات مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مار کر اس کو اڑا دینا، دوسری بات مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفایاب کر دینا، تیسری بات مردوں کو زندہ کر دینا، اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دے دینا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے متعلق جو کچھ کھاتے یا جو کچھ وہ گھر میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب کچھ بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھر میں آ کر اپنے والدین کو یہ سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان سب باتوں کی خبر کیسے ہو جایا کرتی ہے تو بچوں نے بتایا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں سب کچھ بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب میں جانے سے باقاعدہ روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناظرین بچوں کی تلاش میں یعنی ایک یوں سمجھ لیجئے تجسس پیدا ہوا کہ بچے بنیادی طور پہ کہاں چلے گئے، تو آپ بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر باقاعدہ چھپا دیا اور یہ کہہ دیا کہ بچے یہاں پر نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو انہوں نے جواب میں یعنی شرارت میں یہ کہا کہ گھر میں سور اور بندر ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر سور ہی ہوں گے، یعنی یہ نبی کے منہ سے جملہ نکلنا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے ناظرین اس کے بعد مکان کا جب دروازہ کھولا تو مکان میں بچوں کی جگہ سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں بہت زیادہ چرچا ہو گیا، بہت زیادہ زبان زد عام یہ بات ہو گئی اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں آ کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے لے کے 51 تک یوں بیان فرمایا ہے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، اور وہ یہ کہ تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھر میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور مجھ سے پہلے جو تورات کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس لیے تشریف لائے کہ ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ تورات کی تصدیق کی جائے، اور کچھ ایسے امور جن کو شریعت موسوی میں حرام کیا گیا تھا اس کو حلال کر دیا جائے، جیسے اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں حلال فرما دیا۔ ایک موقع پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یوں نصیحت فرمائی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم سے بعض وہ باتیں بیان کر دوں جس میں تم اختلاف رکھتے ہو، اور آگے فرماتے ہیں کہ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ناظرین ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، یعنی نبوت آپ پر ختم ہونی تھی اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حواریوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا روح اللہ، کیا ہمارے بعد کوئی اور امت بھی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں
احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے وہ لوگ حکمت والے، علم والے، نیکوکار اور متقی ہوں گے اور فقہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے نائب ہوں گے۔ ایک بار حواریوں نے ناظرین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارے گا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اگر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ یہ مراد حاصل ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں خدا خوفی کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ یعنی یہ ایک سمجھ لیجئے دوسرے لفظوں میں کنڈیشن بنیادی طور پہ قوم نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ حواریوں کی اس درخواست پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی غسل فرمایا، ایک موٹا سا لباس آپ نے پہنا، 2 رکعت نفل ادا کیے اور سر مبارک کو جھکا لیا اور رو رو کر اس طرح دعا کی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں یوں بیان کیا ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے۔ یعنی عید کی جو ہے وہ اپنا دن ہو جائے اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی اور کو نہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے یا ان کے جو رفقا تھے یا جو ان کے فالوورز تھے ان کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان کو اتارا ہے، اور دسترخوان نازل ہونے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، لیکن خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے سٹاک بھی کر لیا، یعنی ذخیرہ بھی کر لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب یوں آیا کہ وہ رات کو سوئے تو بہت اچھے خاصے، بہت ہی تندرست توانا سوئے، لیکن جب صبح اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر بن گئے اور کچھ اس میں سے بندر بن گئے۔ یعنی یہ جو خنزیروں کا اور بندروں کا عذاب ہے یہ بنیادی طور پر ان کے اوپر نازل ہوا تھا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ناظرین ان لوگوں کی موت کی دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر گئے، بلکہ روایات تو یہاں تک بتلاتی ہیں کہ ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، لیکن چونکہ ظاہر ہے وہ جانور ہو چکے تھے، اب جو ان کے رشتہ دار تھے، جو ان میں سے کچھ بچے تھے، وہ آتے تھے تو ان کو دیکھ کے روتے تھے، لیکن ظاہر ہے نہ وہ اظہار کر پاتے تھے نہ وہ سمجھ پاتے تھے کہ ان میں سے کون میرا لاڈلا ہے، کون میرا رشتہ دار ہے۔ تو اس حد تک کربناک اور دردناک عذاب تھا کہ 3 دن تک یہ سور اور بندر رہے، اور 3 دن کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ناظرین ان لوگوں کی ظاہر موت کی دعا کرنے کے بعد یہ سارا معاملہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد و عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے منہ سے ناظرین ذہن میں رکھیے گا، نکلی ہوئی کوئی بھی بات جو ہوتی ہے وہ یقیناً یا تو بھلائی کا سبب بنتی ہے یا خدا نخواستہ وہ نقصان دیتی ہے، تو ہمیشہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ناظرین ایک عرصے تک بنی اسرائیل کو، اب میں ذرا بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں کہ ایک عرصے تک جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے، نصیحت فرماتے رہے اور انہیں اپنی نبوت و رسالت کی صداقت پر معجزات بھی باقاعدہ دکھاتے رہے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی یہودیوں پر کوئی اثر نہ ہوا، جیسا کہ آج بھی ظاہر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہ ہوا، اور یہ ایمان لانے کی بجائے اپنے کفر پر نہ صرف قائم ہیں بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی تورات میں بشارت دی گئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا دین منسوخ کر دیں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو تو مخاطب کیا اور باقاعدہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی
طرف سے کون میرا مددگار رہتا ہے؟ ان لوگوں نے جو جواب دیا ناظرین، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ دوسری طرف ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ ایمان لانے والوں کے علاوہ ناظرین باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا باقاعدہ ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے ایک شخص کو آپ علیہ السلام کے مکان میں بھیج دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا جس نے آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ باقاعدہ چمٹ گئی تو آپ نے فرمایا کہ امی جان، اب قیامت کے دن ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ ناظرین بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول تقریباً 33 سال تھی۔ جب بھیجا ہوا شخص بہت دیر تک مکان سے باہر نہ نکلا تو یہودیوں نے مکان میں جا کر دیکھا اور یہ شخص چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی دے دی، لیکن پھر بھی حیران تھے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا؟ نیز اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا مگر جو ہاتھ پاؤں تھے وہ مختلف تھے، اسی وجہ سے وہ مکمل طور پہ ایک ڈسپیوٹ میں، ایک شک میں پڑ گئے اور یقینی طور پر وہ ظاہر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اب مقتول کون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور بعض کہتے تھے کہ یہ چہرہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن جسم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، لہٰذا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ یہودیوں کی پیروی میں ناظرین ذہن میں رکھیے گا کہ آج بھی جو ہے یہ جو ایک کذابوں کا فرقہ ہے وہ بھی اسی طرح کی کچھ باتیں کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں واقعی الفاظ میں بیان کرتا ہے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا آدمی بنا دیا گیا۔ اور بے شک یہ یہودی جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ خلاصہ کلام ناظرین یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سلامت بھی رکھا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے کس وقت؟ جب دجال کا خروج ہو چکا ہوگا اور دجال جو ہے وہ آپ کی سانس سے پگھلے گا اور ختم ہو جائے گا، آپ اس کو واصل جہنم کریں گے اور ایک بار پھر جو ہے دنیا کے اندر انشاءاللہ امن قائم ہوگا۔ لہذا دنیا اب ظاہر بہت تیزی سے اسی طرف، یعنی جو علامات قیامت میں جو کبرا علامات ہیں بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں ہم سب مسلمانوں کو بس عقل سلیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو شام 4 بجے ملاقات ہوتی ہے، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔